سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور اکیلے ہی ایک جانب چل پڑے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو گھبرا گئے کہ کہیں کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ اٹھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ آپ نے دیکھا کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچ کر رکے اور بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر ادب کرتے ہوئے پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور فرمایا کہ عمر، مجھے سجدے میں دیکھ کر تم ایک طرف کھڑے ہو گئے، تم نے بہت اچھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، ان جبریل اتانی فقال من صلی علیک من امتی کا واحدہ، کہ ابھی حضرت جبریل تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک بار آپ پر درود پڑے گا صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، وَرَفَعَهُ بِهَا 10 درجات، اور اس کے 10 درجات درود پاک کی برکت سے بلند فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہ سما بھی کتنا حسین ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے۔ یہ سما بھی کتنا حسین ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے۔ ہم نبی سے کتنے قریب ہے، ہم نبی سے کتنے قریب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ماشاءاللہ، درود پاک کی فضیلت آپ نے سماعت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا ایک موضوع ہوا کرتا ہے، اس موضوع پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج مبلغ دعوت اسلامی محمد منعم اتاری مدنی تشریف فرما ہیں اور نعت خواں اسلامی بھائی محمد زید اتاری تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ گفتگو بھی ہوگی، کلام کے اشعار بھی سنیں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے۔ آج بھی ہم دیدار مصطفیٰ کے واقعات پر ہی بات کریں گے، شوق دیدار کو بڑھانے کی کوشش کریں گے اور اللہ کے بارگاہ میں التجا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد ازدی اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اندلس میں رومیوں نے ایک عاشق رسول کے بیٹے کو قید کر لیا۔ وہ صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں فریاد کے ارادے سے سوئے مدینہ روانہ ہو گئے۔ سر راہ یعنی راستے میں بعض جاننے والوں سے ملاقات ہوئی تو برسبیل تذکرہ باتوں ہی باتوں میں ان صاحبان نے کہا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو گھر بیٹھے بھی استغاثہ فریاد کیا جا سکتا ہے۔
اس مقصد کے لیے حاضری ہی ضروری نہیں، لیکن انہوں نے سفر مدینہ جاری رکھا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری سے مشرف ہوئے اور بعد سلام اپنا مدعا عرض کیا۔ کرم نے یاوری کی، رات خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت بخشی اور ارشاد فرمایا، اپنے شہر کو پہنچو، تمہارا مقصد پورا ہو چکا۔ جب وہ اپنے وطن پہنچے تو ان کا بیٹا سچ مچ گھر آ چکا تھا۔ استفسار پر یعنی پوچھنے پر بیٹے نے بتایا، فلاں رات مجھ سمیت بہت سارے قیدیوں کو رومیوں کی قید سے اچانک رہائی نصیب ہو گئی۔ جب عاشق رسول نے حساب لگایا تو یہ وہی رات تھی جس رات میں خواب میں آ کر نبی کریم علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی تھی کہ اپنے وطن پہنچو، تمہارا کام ہو چکا ہے۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور نبی پاک علیہ السلام کی عنایت کہ خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر دستگیری فرمائی، مدد فرمائی اور ان کے مدعے کو پورا فرما دیا۔ اور آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پر کرم فرماتے ہیں اور ان کے فریاد کرنے پر ان کی فریاد رسی فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں، کبھی خواب میں تشریف لاتے ہیں، کبھی کسی کو حکم فرماتے ہیں، اور یوں غلاموں کے پر کرم فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آج بھی ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں دیدار کے واقعات پر، دیدار کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کے حوالے سے ان سب حضرات کا ایک اپنا ذہن ہوا کرتا تھا، اور وہ حضرات نبی پاک علیہ السلام کے دیدار کے لیے تڑپا کرتے تھے۔ تو آج واقعات انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ نعت خواہ اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے منیم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے نعت خواہ اسلامی کو شعر پڑھنا چاہ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ بیتاب ہوں، بے چین ہوں دیدار کی خاطر، بیتاب ہوں، بے چین ہوں دیدار کی خاطر، للہ میرے خواب میں آ جا، یہ آقا میرے آقا، للہ میرے خواب میں آ جا، یہ آقا قسمت میری چمکا، یہ چمکا، یہ آقا مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوایا، یہ آقا۔ منیم بھائی، دیدار مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں میں چاہوں گا کہ آپ یہ ذکر فرمائیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ کو دیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روخ زیبا کی طرف نظر کرنا، اس حوالے سے احادیث میں کیا ذکر کیا گیا ہے، ثواب کے حوالے سے، شوق کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، اس پر بھی آپ کوئی ذکر فرمائیں۔ محسن بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، ان میں سے بعض خوبصورت ہیں اور بعض خوبصورت ترین ہیں کہ جن کو دیکھنے کے لیے بھی لوگ ترستے رہ جاتے ہیں، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا بھی پیکر دل نشین پیدا فرمایا ہے کہ جو اس کو دیکھتا ہے پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اور دوبارہ دیکھنے کے لیے بھی آرزو دل میں رکھتا ہے کہ دوبارہ کاش مجھے ان کا دیدار مل جائے یا ان کے دیدار کی ایک جھلک ہی دوبارہ نصیب ہو جائے۔ اور جنہوں نے اپنی
اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ تو صحابہ بن گئے، جنہوں نے آقا علیہ السلام کو ایمان کی نگاہ سے دیکھا، آقا علیہ السلام کی صحبت پائی اور حالت ایمان میں ان کا وصال ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صحابیت کا درجہ عطا فرمایا، ان کو بڑی شان عظمتیں، رفعتیں، مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ کوئی غوث، قطب، ابدال، قلندر کوئی بھی ہو وہ ان کے قدموں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی اللہ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے حالت ایمان میں رخ والضحیٰ کا دیدار کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے ہٹ کر دیکھیں کہ وہ بندہ جو آقا کا دیدار تو نہ کر سکا لیکن دل میں تڑپ لیے آج بھی ہے کہ حضور کا دیدار ہو جائے، جس نے آقا علیہ السلام کو نہ دیکھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی شان کو جو قرآن میں بیان فرمایا اور احادیث میں جو آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کے تذکرے ہیں، تو جس نے آقا علیہ السلام کا ذکر سنا، آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے انور کے بارے میں سنا، گل قدس کی مانند آقا علیہ السلام کے لبوں کے بارے میں سنا، اور اسی طرح آقا علیہ السلام کے جو ہے وہ در عدن کی مانند آقا علیہ السلام کے نور برساتے دانتوں کے بارے میں سنا، آقا علیہ السلام کی مبارک زلف عنبرین کے حوالے سے سنا، آقا علیہ السلام کے قدموں کے حوالے سے سنا، آقا علیہ السلام کی مبارک بینی کی رفعت کا تذکرہ سنا، تو اس کے دل میں بھی حضور علیہ السلام کی محبت کا جو ٹھاٹے مارتا سمندر ہے وہ مزید جوش میں آیا کہ کاش مجھے آقا کا دیدار ہو جائے، کاش آقا علیہ السلام مجھ پر کرم فرما دے۔ پھر ایسے بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ سوتا ہے تو حضور کا ذکر کرتے سوتا ہے، اٹھتا ہے تو آقا کا تذکرہ کرتے ہوئے اٹھتا ہے کہ یار کہیں بھی کبھی بھی مجھے آقا علیہ السلام کا دیدار اگر ہو جائے گا تو میری تو جو ہے وہ دنیا کے اندر سعادتوں کی معراج ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام کی زیارت یقیناً ایک عبادت ہے۔ آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام ہی تو ہیں جن کی خاطر اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے۔ آقا نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، یہ جہاں نہ ہوتا، یہ سبزہ نہ ہوتا، یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہا کہ آقا علیہ السلام کو دیکھنا یہ تو افضل ترین اور اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ ایک ہوتا ہے عبادت، اور یہ کہا کہ افضل ترین عبادت ہے اس لیے کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن قرآن سے بڑھ کر حضور کے چہرے کا دیدار کرنا یہ عبادت ہے۔ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت لیکن آقا علیہ السلام کو دیکھنا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن کو دیکھ کے کوئی صحابی نہیں بنتا، حضور کو دیکھ کے لوگ صحابہ بن جاتے ہیں۔ کہا کہ آقا علیہ السلام کا نام لینا یہ مسلمان بنا دیتا ہے، حضور کا چہرہ دیکھنا صحابی بنا دیتا ہے، حضور کا تصور کرنا یہ عارف بنا دیتا ہے۔ فرمایا قبر میں بھی آقا علیہ السلام کا دیدار کروا کے اس کی شناخت کی جائے گی۔ آقا علیہ السلام کا دیدار کروایا جائے گا اور پھر پوچھا جائے گا، وہاں پر نہ کعبہ دکھایا جائے گا نہ قرآن دکھایا جائے گا، بلکہ کیا کہا صاحب قرآن دکھایا جائے گا۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالے زلفت اقبس بانی ہے، مخمور کن مد بریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس صورت شان تو شان سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
مہر علی کے تیری ثنا نوشتا کا کے گیت جا جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منیم بھائی کیا مقصد تصور کیسا ہے نا، اب یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دیدار کیا، اس دیدار کے حوالے سے یہ جو آپ نے جو ذکر کیا ہے، یہ اب ہم سنتے جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ لبھائے قدسی، وہ نبی پاک کی آنکھیں، وہ نبی پاک کی پیشانی، وہ حضور کی عنبری زلفیں، وہ چہرہ والضحیٰ، جب ان چیزوں کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو تمنائے دیدار بڑھ جاتی ہے۔ تو پھر جب جو لوگ دیدار کرتے ہیں منیم بھائی، جنہیں خوش نصیبوں کو دیدار اللہ کے حبیب عطا فرماتے ہیں، حضور کرم فرماتے ہیں، برکتیں کیا ملتی ہیں؟ محسن بھائی یہاں کیا برکتیں ملتی ہیں؟ ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ جس کے پاس چیز ہوتی ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کے پاس تو ہے اس لیے اس کو قدر نہیں ہے، جن کے پاس نہیں ہوتی قدر تو ان کو ہونی چاہیے کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں اس لیے تڑپ رہے ہیں، جب آ جاتی ہے تو لوگ قدر نہیں کرتے۔ لیکن آقا علیہ السلام کے دیدار کا معاملہ بالکل جدا ہے، دنیاوی اس اصول سے ہٹ کر ہے۔ جن کے پاس یہ سہولت میسر نہیں تھی وہ تو ساری زندگی تڑپتے رہے، اور جن کے پاس یہ سہولت تھی وہ آقا علیہ السلام کو تکتے رہے، تکنے کے بعد بھی جب پوچھا گیا کوئی اور خواہش ہو تو بتاؤ، اور بھی یہی خواہش ہے کہ بس رخ والضحیٰ سامنے اور تکتا رہتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ آقا کا قرب پایا ہے۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں جو 3 دن اور 3 راتیں آپ نے گزاری ہیں وہ شاید دوبارہ کسی اور صحابی کے حصے میں آئی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ یہ شرف کس کو ملا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، جی بھر کے آقا کا دیدار کیا، آقا علیہ السلام کی ان آنکھوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کا دیدار کیا، آقا علیہ السلام کی مبارک داڑھی کو دیکھتے رہے، حضور کے چہرے کا دیدار کرتے رہے، بار بار آقا علیہ السلام کو تکتے رہے۔ اب دیکھیں کہ 3 دن 3 راتیں حضور کا دیدار کیا، اور اس کے بعد دیکھیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کی کوئی خواہشیں ہو تو بتائیں، آپ نے کیا کہا تھا؟ 3 خواہشوں کا اظہار کیا تھا، اور ان میں سے ایک کیا تھی؟ آقا کا چہرہ سامنے ہو اور میں حضور علیہ السلام کو تکتا رہ جاؤں۔ ایک صحابی تھے جو ہر وقت نہ حضور کو تکتے رہ جاتے تھے، ٹکٹکی باندھ کے آقا کو دیکھتے رہ جاتے، آخرکار خود حضور نے پوچھ لیا خیر تو ہے کیا دیکھتے ہو؟ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں وہ کیسا حسین منظر ہوگا، بندہ ذرا اکیلے بیٹھ کے وہ تصور باندھے کہ حضور کو دیکھ رہے ہیں کون؟ ان کے ایک عاشق صحابی، محبوب کو ایک بندہ جو محب ہے وہ بار بار تکے جا رہا ہے اور دیکھے جا رہا ہے، اور خود محبوب فرما رہے ہیں خیر تو ہے کیا دیکھ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ آقا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اتمتعو من النظر الیک، میں آپ کو تکتا رہ جاتا ہوں، مجھے لطف ملتا رہ جاتا ہے، آپ کو دیکھنے سے میں لطف اندوز ہوتا رہ جاتا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا انداز ہوا کرتا تھا کہ حضور کو تکتے رہ جانا، اس کی بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کا جنہوں نے دیدار کیا ان کو کیسی کیسی برکتیں ملی ہیں، جنہوں نے دیدار کیا اور عالم بیداری میں آقا علیہ السلام کا دیدار کیا، جس طرح صحابہ کرام نے دیدار کیا، ان کو تو برکتیں ملی ہی ملی، اور جن لوگوں کے سینوں میں تڑپ تھی اور آقا علیہ السلام نے خواب میں ان پر کرم فرمایا، ان پر بھی کیسا کرم ہوا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے خواب کا معاملہ تو الگ ہے نا، یہ تو آقا علیہ السلام کا خواب میں آنا یہ تو بالکل جدا معاملہ ہے۔ ہم اگر خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ 5 سٹار ہوٹل پہ کھانا کھایا ہے تو جب صبح اٹھوں گا کیا میرا پیٹ بھرا ہوگا؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جس کو خواب میں آ کر آقا نے کچھ عطا فرمایا، جب اس نے کھایا صبح اٹھا تو باقی ہاتھ میں موجود ہے، اس کا جو ذائقہ ہے وہ منہ کے اندر ابھی بھی موجود ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا انداز ہے، جس کو دو دینا چاہیں جب دیتے ہیں، اس کے بعد جب وہ بندہ اٹھتا ہے تو اس کے پاس وہ چیز موجود ہوتی ہے۔ میں اگر رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میری جیب کے اندر 10 کروڑ روپے ہے، جب صبح اٹھوں گا تو میری جیب میں پیسے نہیں ہوں گے، بلکہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ خواب ہی ہوتا ہے۔ لیکن جس کو حضور خواب کے اندر کچھ عطا فرمائے تو وہ حقیقت بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں امام بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا ہوا؟ امام بصیری رحمت اللہ علیہ کو چادر عطا فرمائی، جب صبح اٹھے تو چادر بھی موجود تھی، خالص کا نہ نام تھا نہ نشان تھا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیں کیسے مسئلے حل فرمائے، آپ نے ہی لکھا تھا نا کلام کہ کس طرح آپ نے آقا علیہ السلام کی شان کو جو ہے وہ بیان کیا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب چوتھا جملہ نہیں آ رہا تھا جو رموز و قوافی کے اعتبار سے پچھلے اشعار سے مناسبت رکھتا ہو، اب ذہن میں وہ نہیں آ رہا۔ جب یہ سوچتے سوچتے سو گئے، سر کی آنکھیں بند ہوئی، من کی آنکھیں کھل گئی، اللہ خواب میں تشریف لے آئے، فرمایا سعدی جس کی شان میں اتنے قصیدے لکھے ہیں، جس کی شان میں اتنی سارا کچھ بیان کیا ہے، تو پھر کہہ کیوں نہیں دیتے صلو علیہ وآلہ؟ تو آقا نے یوں بھی کرم فرمایا، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی
قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی بنا لو اپنا دیوانہ بنا لو اپنا مستانہ بنا لو اپنا دیوانہ بنا لو اپنا مستانہ خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی میرے مرقد میں جب عجار وہ تشریف لائیں گے میرے مرقد میں جب عجار وہ تشریف لائیں گے لبوں پر نعت شاگے انبیاء اس دم سجی ہوگی لبوں پر نعت شاگے انبیاء اس دم سجی ہوگی کرم ہو یا رسول اللہ 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 اور جب کرم فرماتے آقا نا، جیسے ہمارے منیم بھائی نے فرمایا، تو کیسا کرم فرماتے ہیں ذرا سنیے۔ حضرت سیدنا ابو عمران موسیٰ بن محمد بن زرتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ میں حاضر تھا، مالی پریشانی کی فریاد لے کر سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پرانوار پر حاضر ہوا اور عرض کی، یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انا فی دیافت اللہ و دیافتک، یا رسول اللہ میں اللہ پاک کی مہمانی میں اور آپ کی مہمانی میں ہوں۔ کہتے ہیں نماز عصر کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے مجھے وہیں آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ حجرائے مبارک کھل گیا ہے اور اس میں سے 3 حضرات باہر تشریف لائے ہیں۔ میں شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں سلام پیش کرنے کے لیے اٹھنے لگا تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے کہا بیٹھ جاؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجاج کرام کو سلام کا تحفہ عنایت کرنا اور جو بے سر و سامان ہے ان میں کھانا تقسیم فرمانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی انہی میں سے ہوں۔ چنانچہ جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حجاج کو سلام ارشاد فرمایا، میں نے بھی مصافحہ اور دست بوسی کا شرف پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوے کی مانند کوئی چیز میرے ہاتھ میں رکھ دی جو میں نے اسی وقت منہ میں ڈال لی۔ جب آنکھ کھلی تو اس کے نگلنے کے لیے منہ چلا رہا تھا اور اس چیز کا ذائقہ ابھی بھی منہ میں موجود تھا۔ جب باہر نکلا تو اللہ نے مجھے ایسا شخص مہیا فرما دیا جس نے بلا اجرت سواری کا بندوبست کر دیا اور ایک شخص کی ذمہ داری لگا دی کہ جو مکہ مکرمہ تک مجھے پہنچا کر واپس آ جائے۔ کتنا کرم نبی پاک کا کہ جب حضور سے عرض کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ شاعر کی طرح کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ سبحان اللہ۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی تیرا پانی، دانا تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا مدنی چینل کے ناظرین کالز میں انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ موضوع ہمارا ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات۔ تو منیم بھائی
دیدار کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. میں چاہوں گا آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایسی شخصیت بھی جنہوں نے کئی بار حضور کی زیارت کی ہو، مثلا 70 بار، 75 بار، 80 بار، ان کا واقعہ کیا وہی بیان فرما دیں. ایسے کئی بزرگان دین گزرے ہیں جنہوں نے بارہا آقا علیہ السلام کا خواب میں بھی دیدار کیا، عالم بیداری میں بھی دیدار کیا ہے. لیکن امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک الگ ہی مقام ہے آقا علیہ السلام کا دیدار کرنے کے حوالے سے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 75 بار آقا علیہ السلام کا عالم بیداری میں دیدار کیا. سبحان یہ اللہ. بہت بڑی بات ہے. ایک تو ہوتا ہے خواب میں دیدار کرنا، اور عالم بیداری میں بالمشافہ حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونا، اور اس طرح آقا علیہ السلام کا فیس ٹو فیس دیدار کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے. ان میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے 75 بار آقا علیہ السلام کا عالم بیداری میں دیدار کیا. اس کا واقعہ کچھ یوں تھا، آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آپ نا بادشاہ کے پاس میرے ساتھ چلیں اور میری سفارش کریں. تو آپ نے اسے کہا تھا کہ میں تیرے ساتھ ضرور چلتا اور اس قلعہ تک جاتا اور تیری سفارش کرتا اگر مجھے آقا علیہ السلام کے دیدار کی محرومی کا خوف نہ ہوتا. تو انہوں نے سن رکھا تھا کہ جو بادشاہوں کے پاس جاتا ہے ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان کے مسند کے ساتھ اپنی مسند لگاتا ہے. اس طرح کے یعنی جو حکمران ہیں، جو ظالم حکمران، تو کہا ان کے ساتھ جا کر بیٹھنا، ان کے ساتھ اپنی مسند لگانا، تو وہ آقا علیہ السلام کے دیدار سے محروم ہو جاتا ہے. تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو منع کر دیا اور کہا کہ میں ایک محدث ہوں اور میں حدیثوں کی تلاش میں رہتا ہوں، حدیثوں کی جستجو میں رہتا ہوں، اور آقا علیہ جن محدثین نے حدیثوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ضعیف ہے، تو میں وہ آقا علیہ السلام کا محتاج ہوں. اس بارے میں ڈائریکٹ آقا علیہ السلام سے پوچھ لیتا ہوں کہ یا رسول اللہ اس کے بارے میں آپ ارشاد فرما دیجئے. اور یقیناً یہ جو تمہارا ذاتی نفع ہے نا، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. یعنی جو میں تمہارے کام کے لیے چلا جاؤں اس سے بہتر ہے میں یہ کام کروں. یہ ایک واقعہ تھا جو آپ نے خود بیان فرمایا. اور یعنی یہ کہ دیدار کرتے ہیں، اور دیدار کرنے میں بھی امت کا فائدہ ہے کہ وہ بار بار دیدار کر رہے ہیں اور نبی پاک سے احادیث کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں. اور پھر وہ جو آپ نے ان احادیث کے بارے میں ارشاد بھی فرمایا نا کہ بہت ساری وہ احادیث جن کو محدثین نے ضعف کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، ضعیف کہا، تو میں نے نبی پاک علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. تو جن احادیث کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر ان کو میں نے بیان کیا. یعنی وہ روایات جن کو بعض محدثین نے ضعیف کہا، امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے خواب میں، اسے کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے ڈائریکٹ سماعت کرنا حضور کے یعنی منہ مبارک سے. ایک تو تھا روایت کرنا نا، یعنی صحابہ سے روایت چلتے چلتے ہم تک پہنچی. یہ تو وہ جو محدثین جس پر جرح و تعدیل کرتے ہیں اور یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. ایک عالم بیداری میں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کرنا، یا خواب میں جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ نبی پاک علیہ السلام سے ڈائریکٹلی حدیث پاک کے بارے میں پوچھتے. تو اس کو ایک قسم قرار کیا گیا جو نبی پاک علیہ السلام کے ڈائریکٹ منہ مبارک سے سن کر. یعنی وہ صحابی تو نہیں تھے مگر اللہ اکبر، یعنی کتنا کمال ہے، حضور کا کرم کتنا ہے. آقا علیہ السلام نے بڑا کرم فرمایا ان پر کہ آقا علیہ السلام سے ڈائریکٹ پوچھ لینا، یہ بہت بڑی سعادت ہے. آپ بتائیں اس حدیث کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں. اور یقیناً جو اللہ والے ہوتے ہیں ان پر اللہ کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک فقیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، وہاں پر ایک اللہ کے ولی بھی بیٹھے تھے. تو انہوں نے کوئی حدیث پڑھی نا فقیہ نے، تو انہوں نے آگے سے فوراً کہہ دیا کہ یہ حدیث کیا ہے، کہا یہ حدیث باطل ہے. جب انہوں نے کہا یہ حدیث باطل ہے، وہ فقیہ حیران ہو گیا کہ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے. تو وہ اللہ کے ولی کہنے لگے یہ میں نہیں کہہ رہا، تمہارے سامنے آقا علیہ السلام کھڑے ہیں جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے نہیں فرمایا. اللہ اکبر. جب اس فقیہ نے دیکھا نا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس ولی کے صدقے میں اس فقیہ پر بھی کرم فرما دیا اور سارے حجابات ہٹا دیے گئے اور بغیر حجاب کے اس نے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا. اللہ اللہ. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بن دل تیرا بن دل تیرا
مدنی چینل کے ناظرین کی اگر کچھ کالز ہیں تو برائے کرم دے دیجیے گا۔ برائے کرم یہ شعر سنا دیجئے۔ تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق، جس وقت ہو لحد میں زیارت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی انشاءاللہ آپ کی یہ خواہش بھی پوری کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک اور کال۔ پروگرام میں میرا یہ سوال ہے کہ حضرت سیدنا امام مالک بہت بڑے عاشق رسول تھے، کیا ان کے دیدار رسول کے حوالے سے کوئی واقعہ ہے تو اس کے بارے میں تفصیلی بیان عنایت فرما دیں۔ جی منیم بھائی۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول تو ویسے بھی بڑا مشہور ہے مدینہ کی گلیوں میں، جس طرح آپ کے چلنے کا انداز ہے اور مسجد نبی کے صحن میں آپ کے درس حدیث دینے کا انداز ہے، آپ کے ایک ایک عمل سے آقا علیہ السلام کی محبت اور آقا علیہ السلام کا عشق جھلکتا بھی ہے اور چھلکتا بھی ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیدار رسول کے حوالے سے ایک ہی جملہ کافی ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس میں نے حضور کا دیدار نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، اتنا بڑا دعویٰ اور آقا علیہ السلام سے محبت، اور یقیناً ان کا طرز زندگی اور ان کا طرز معاشرت، ان کے اعمال وغیرہ، کردار، افکار، سوچ، خیالات کو دیکھا جائے تو اس سے بھی یہ بات کی تائید ہوتی ہے کہ واقعی یہ وہ عاشق رسول ہیں کہ جنہوں نے ہر رات آقا علیہ السلام کا دیدار کیا۔ ہر رات حضور کا دیدار، کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا کرم ہے، اور یقیناً مقام بھی کتنا بڑا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی عطا فرما دے۔ وہ شعر بھی پڑھ دے اور اسی کے ساتھ اسی نعت کے ایک اور شعر بھی دیدار کے حوالے سے اگر یاد آ جائے تو وہی پڑھ دیجیے۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، دیکھنے کی ہے ساری یقیناً جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے لیے آقا علیہ السلام کی زیارت یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی اور وہ زیارت رسول کے تحت ہی تھی نا۔ ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر خواب میں حاضر ہوا نا۔ جب خواب میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، شب جمعرات تھی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر میں حاضر ہوں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں میں نے عرض کیا، میری کوئی کتاب تھی، وہ اس کے تالیف کے مراحل چل رہے تھے، تو میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میری کتاب ہے، اس میں سے کچھ پڑھ کے سناؤں؟ جب میں نے یہ کہا نا کہ یا رسول اللہ اس میں سے کچھ پڑھ کے سناؤ، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاتی یا شیخ الحدیث۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام خود جس کو شیخ الحدیث فرمائے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ ہاں سناؤ اے شیخ الحدیث، جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ مجھ پر تو رکت طاری ہو گئی، اور حضور علیہ السلام کا یہ جملہ مجھے فرمانا کہ اے شیخ الحدیث سناؤ، یہ جو جملہ ہے نا یہ میرے نزدیک دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ والوں کا انداز ہے کہ آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو، اور دیدار کے وقت جو آقا علیہ السلام نے کلمات ارشاد فرمائے ہیں وہ کلمات ان کے لیے بہت بڑی سعادت ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح کئی بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جب ان پر کرم ہوا نا تو پھر ایسا کرم ہوا، آپ دیکھیں حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان پر جب کرم ہوا آقا علیہ السلام کا، تو کیونکہ یہ آقا سے بے پناہ محبت کرتے تھے نا، آقا علیہ السلام سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے، اس کے لیے تو صرف اتنا ہی کافی ہے کہ بندہ میرات المناجی کو پڑھ لے۔ کس طرح آپ نے آقا علیہ السلام کی عشق کی باتیں، آقا علیہ السلام کی سے محبت کی باتوں کو کس انداز میں اور بڑے خوبصورت انداز کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ شان حبیب الرحمن من آیات القرآن، اس کے اندر بھی انہوں نے آقا علیہ السلام کی شان کو جس انداز میں بیان کیا، پڑھنے والا حضور کی محبت کے سمندر میں جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام سے محبت اس کے دل میں بڑھنے لگ جاتی ہے تو لکھنے والے کا عالم کیا ہوگا۔ تو ان کی کئی کتابیں ہیں، لیکن ان کی ایک کتاب ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک نظر۔ جب اس کی تالیف مکمل ہوئی نا، یہ انہوں نے جب کتاب لکھی، جب رات کو سوئے نا تو آقا علیہ السلام خواب کے اندر تشریف لے آئے اور آقا علیہ السلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ تم نے میرے ایک صحابی کی عزت بچائی ہے، اللہ تیری عزت بچائے گا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں یہاں سے جہاں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے، وہیں پر ان پر جو کرم ہوا وہ بھی ہمیں سننے کو ملا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کس طرح آقا علیہ السلام نے کرم فرمایا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سبحان اللہ، کیا بات ہے، دیدار کی باتیں ہیں۔ اور یقیناً منیم بھائی بیان ہوتا ہے، پڑھتے ہیں تو دل جو ہے چاہتا ہے کہ بس بندہ سنتا ہی رہے کہ کس طرح نبی پاک کرم فرماتے رہے ہیں اور کرم فرما رہے ہیں، اور جب چاہیں گے گناہ گاروں پر کرم فرما کر انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرما دیتے ہیں۔ کچھ کالز لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی، پھر آگے سلسلے کو بڑھائیں گے۔ جی
حضرت عرض یہ کہ میں نے کہیں سنا تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں جب بارشیں نہیں ہوئی تھی تو آپ کو کوئی بشارت ہوئی تھی، ایسا کوئی واقعہ ہے تو سنا دیں۔ جی بالکل اس طرح کا واقعہ موجود ہے۔ فتح الباری کے حوالے سے ایک واقعہ عاشقان رسول کی 130 حکایت میں ہے۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے محترم استاد حضرت امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی ہوئی تو ایک صاحب حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزۂ اطہر پر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائیے کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کے خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان کو خبر دو کہ بارش ہوگی۔ صحابی رسول حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سیدنا امام ابن حجر اسقلانی نے فرمایا یہ روایت ابن ابی شیبہ نے صحیح اسناد کے ساتھ بیان کی ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک بات یہ کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں جا کر عرض کرنا کہ آقا آپ کی امت پریشان ہے، ہلاک ہو جائے گی، بارش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، بارش طلب فرمائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے خواب میں آ کر بشارت دینا، اور یہ دور فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ صحابہ کا دور تھا نا، صحابہ کرام علیہ رضوان باقید حیات اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو صحابہ کرام کی موجودگی میں نبی پاک کے روزے پر جا کر یہ عرض کرنا بارش کی طلب کے حوالے سے، اور نبی پاک کا خواب میں آنا اور اس شخص کو جا کر اس کو یہ کہنا کہ آپ جائیے اور فاروق اعظم کو یہ خوشخبری دیجئے کہ بارش ہوگی، اور یقیناً جب حضور نے فرمایا تو بارش ہوگی، تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے امداد استعانت نبی پاک کے روزے پر جا کر، تو جب بندہ سچی طلب کے ساتھ عرض کرتا ہے تو پھر کرم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ضرور ہوتا ہے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ محسن بھائی، ظاہری پردہ کرنے کے بعد بھی کسی کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے، اس کا بارے میں رہنمائی فرما دیجئے۔ ہمارے یعنی پروگرام کا تقریباً مرکزی خیال یہی ہے کہ ظاہری پردے کے بعد دیدار کے واقعات، جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا، ابھی مفتی احمد جار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات کے بعد یعنی جب وصال فرما گئے اس کے بعد بھی اپنے غلاموں پہ کرم فرماتے ہیں۔ امام سیوطی نے اس پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے، عالم بیداری میں دیدار کرنے کے حوالے سے، تنویر الحلق کے نام سے آپ نے رسالہ لکھا۔ ان کے زمانے میں بھی لوگوں نے انکار کیا تھا کہ خواب میں تو حضور کا دیدار ممکن ہے لیکن عالم بیداری میں حضور کا دیدار نہیں ہو سکتا، تو آپ نے اس پر کئی واقعات بھی نقل کیے اور اس کے بعد ان لوگوں کا رد بھی کیا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ آقا علیہ السلام کا دیدار جو ہے وہ عالم بیداری میں نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح امام قسطلانی نے، علامہ ابن حجر مکی نے، علامہ شامی نے اور بھی کئی جو ہے وہ شارحین نے، کئی محدثین نے جو ہے وہ اپنی اپنی کتابوں میں عالم بیداری میں آقا علیہ السلام کے دیدار پر جو ہے وہ کلام فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اٹھا دو پردہ دیکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دیکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ میں غیر کب سے قاب میں اٹھا دو پردہ دیکھا دو چہرہ، جلی جلی منہ سے اس کی پیدا، جلی جلی منہ سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشم والا کباب آہوں میں بھی نہ پایا، کباب
او کریم اپنے کرم کے صدقے کریم اپنے کرم کے صدقے لائی میں بے قدر کو نہ شرما تو رضا سے حساب لینا تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں زمانہ تاریخ کو رہا ہے کہ پہر کب سے نقاب میں سبحان اللہ۔ نبی پاک کے دیدار کے واقعات ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے کرم کے واقعات ہیں، اور کرم نبی پاک فرماتے ہیں اور فرماتے رہیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے امت سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ محبوب کی شان یہ ہے کہ یہ مومنوں پر بڑے کمال مہربان ہیں اور ان کی بھلائی کے چاہنے والے ہیں، اور ان کا یعنی مومنوں کا مصیبت میں پڑنا اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بڑا گرا گزرتا ہے۔ تو یہ وہ آقا علیہ السلام ہیں۔ تو حضور کو جب بھی بندہ جہاں سے بھی پکارتا ہے، نبی پاک علیہ السلام اس کی پکار کو سنتے ہیں، اس کی فریاد کو سنتے ہیں اور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ کمال اور یہ عنایت عطا فرمایا، اور یہ سب اللہ کے کرم سے ہے، اللہ پاک کی عنایت سے ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ نبی پاک کے روضہ انور پر جا کر اسی طرح کی نبی پاک سے عرض و معروض، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ کس طرح نبی پاک کے روضے پہ جا کر عرض کیا گیا اور نبی پاک علیہ السلام نے کرم فرمایا۔ اسی طرح اور بھی صحابہ کرام ہیں۔ ایک صحابی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے روضہ انور پر حاضر تھے، سر جھکائے بیٹھے تھے، تو خلیفہ آیا، اس نے پیچھے سے جو ہے پہچان نہیں پایا کون ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ پوچھا، یعنی گردن سے پکڑا۔ جب آپ نے چہرہ دیکھا تو دیکھا کہ تو صحابی رسول ہیں، تو فرمایا کہ میں کسی پتھر اور مٹی کے پاس تھوڑی آیا ہوں، میں تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کا مرتبہ بڑا بلند ہے، بڑا بالا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت عنایت عطا فرمائی، بڑی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ہم دنیا کی کسی طاقت کو نبی پاک کی طاقت سے اس کا تقابل نہیں کر سکتے، اسے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے، کیونکہ اللہ قوی ہے، اللہ قادر ہے، اس قوی و قادر نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ شان و مرتبہ عطا فرمایا کہ حضور جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں کرم فرماتے ہیں۔ یہی ہمارا نظریہ حاضر و ناظر ہے، جس کو ہم عقیدہ حاضر و ناظر کہتے ہیں کہ حضور اپنی قبر انور میں حیات ہیں اور جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں کرم فرما سکتے ہیں، اور اپنی امت کے احوال سے باخبر ہیں۔ اگر احوال سے باخبر نہ ہو تو بھی گواہی کس چیز کی قیامت میں دیں گے؟ احوال سے باخبر ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہ گاروں کو، نیکوکاروں کو، سب کو پہچانتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آقا سے سچی محبت کریں اور آقا علیہ السلام کی سچی اطاعت و اتباع کریں، سنتوں کو اپنائیں، شریعت کو اپنائیں، دامن مصطفیٰ سے ایسے وابستہ ہو جائیں کہ یہ دامن مصطفیٰ سے وابستگی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گی، بالکل ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں یہی سوچ دیتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو عرض کروں، دعوت اسلامی کا ماحول شوق دیدار بھی پیدا کرتا ہے، ذوق دیدار پیدا کرتا ہے، طلب پیدا کرتا ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر بھی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ کئی ایسے عاشقان رسول ہیں جنہیں نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، پیارے آقا علیہ السلام نے ان پر کرم فرمایا۔ تو کرم کے دروازے تو اب بھی کھلے ہیں اور کرم ہو رہا ہے، بس یہ ہے کہ ہم بھی بھیک لینے والوں میں شامل ہو جائیں، اپنا کاسہ دل پھیلا کر تو دیکھیں، ادھر سے کرم کی نوازشیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کے دیدار فیض ارشاد سے مشرف فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا